طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گائے کا گوشت اور بھینس کا گوشت یہ بڑے انتہائی تیزابیت کے اثرات کے حامل ہیں، جبکہ اس کی نسبت بکرے کا، چھترے کا اور اونٹ کا گوشت یہ نسبتاً کم تیزابیت کے اثرات کے مالک ہیں۔ تو گائے اور بھینس کا جو گوشت ہے جو انتہائی تیزابیت کے اثرات کا حامل ہے، اس کو بواسیر کے مریض ان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر وہ مریض جن کا بلڈ یوریا زیادہ ہوتا ہے، کریٹینن زیادہ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی گائے اور بھینس کے گوشت سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو اس کے اثرات کو ہم کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ تو ان کے اثرات کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گوشت کا سالن پکائیں تو سالن جو ہے وہ شوربے دار ہونا چاہیے۔ بھنا ہوا گوشت وہ زیادہ تیزابیت کے اثرات رکھتا ہے بنسبت شوربے والے گوشت کے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شوربے دار گوشت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم کافی حد تک اس کی جو تیزابیت ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو سالن کے اندر سرخ مرچ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ سرخ مرچ کی جگہ آپ ادرک کا استعمال، ہلدی کا استعمال، زیرہ سفید، بڑی الائچی اور کالی مرچ کا استعمال، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ان کا استعمال آپ ذرا زیادہ کریں اور سرخ مرچ کو مکمل طور پر بند کر دیں۔ تو اس سے کافی حد تک جو گوشت کے اندر تیزابیت کے اثرات ہیں، ایسیڈیٹی کے اثرات ہیں، خشکی کے اثرات ہیں، وہ کافی حد تک زائل ہو جائیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کھا لینے کے بعد جن کو تیزابیت محسوس ہوتی ہے، تلخی محسوس ہوتی ہے، وہ پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی کا کہوہ لازمی استعمال کریں۔ جو مریض بلڈ پریشر کے ہیں وہ سونف، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کا کہوہ وہ دن میں 3 یا 4 دفعہ لازمی استعمال کریں، تو اس سے ان کا بلڈ پریشر بھی اپنے لیول پر رہے گا اور دیگر جو گوشت کے تیزابی اثرات ہیں وہ کافی حد تک زائل ہو جاتے ہیں۔